پاکستان اپنی 75 سالہ تاریخ میں شاید اتنے بحرانوں کا کبھی شکار نہیں ہوا جتنا اس وقت۔ ملک شدید مشکلات کی جکڑ میں ہے۔ ملک کو بیک وقت 3 ہمالیائی چیلنجز کا سامنا ہے: سیاسی عدم استحکام، معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور دہشت گردی کے خطرات نے 22 کروڑ پاکستانیوں کا سکون چھین لیا ہے۔ پچھلے 8 ماہ سے جاری اقتدار کی رساکشی اور سیاسی سرکس نے معیشت کی چولے ہلا دی ہیں۔ معیشت و کاروبار میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دوسری جانب IMF پروگرام کی بحالی میں تاخیر ہے اور مسلسل یہ تاخیر ملک کو معاشی ابتری کی دلدل میں دھکیل رہی ہے۔ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہباز حکومت برقرار رہے یا قبل از وقت الیکشن کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں سیاسی دھما چوکڑی نے پوری قوم کو غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر نے ریاستی عملداری اور سیکیورٹی قدسات پر بھی سوالیہ نشان لگائے ہیں۔ بلوچستان اور KP میں TTP اور دیگر کالعدم تنظیمیں سر اٹھا چکی ہیں۔ کل اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں پہلی 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہی موضوع سر فہرست رہا۔ اب کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت سیکیورٹی پالیسی تشکیل دے گی۔ تمام سلگتے مسائل میں اس وقت بظاہر ملک کا سب سے بھیانک مسئلہ معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے معیشت و کاروبار کے حوالے سے متواتر منفی خبریں آ رہی ہیں۔ ایکسچینج ریٹ، شرح سود اور مہنگائی تاریخی بلندی پر ہے، جبکہ زر مبادلہ ذخائر، ایکسپورٹس، ترسیلات زر اور اسٹاک مارکیٹ ڈوب رہی ہیں۔ عالمی ادائیگیوں کا دباؤ ہے اور قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ معاشی ڈیفالٹ کا دھڑکا لگا ہوا ہے اور یہ سب اس ماحول میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور IMF کے درمیان ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے۔ پاکستان میں اقتدار کی کھینچاتانی ملکی معیشت پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آج کے اعداد و شمار کے مطابق سرکاری خزانے میں زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب 80 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جو 8 سال کی کم ترین سطح ہے۔ جب شہباز حکومت آئی تھی تو زر مبادلہ ذخائر 10 ارب 80 کروڑ ڈالر تھے۔ شرح سود بڑھ کر 24 سال کی بلند ترین سطح 16% پر ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح پچھلے 5 ماہ سے مسلسل 25% سے زیادہ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جھاگ کی مانند بیٹھتا جا رہا ہے۔ شہباز حکومت آنے کے بعد انڈیکس میں 6800 پوائنٹس گھٹ چکے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ 14.5% گر چکی ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر برآمدات میں مسلسل 3 ماہ سے کمی کا رجحان ہے۔ پچھلے مہینے ترسیلات زر میں 9% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس مالی سال براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 52% کمی آ چکی ہے۔ آٹو اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے متعلق 4 کمپنیوں نے پیداواری عمل معطل کر دیا ہے۔ ریٹنگ ایجنسیز موڈیز اور فچ نے کریڈٹ ریٹنگ حد درجے منفی کر دی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی بانڈز کی قدر 60% تک کم ہو چکی ہے۔ سونے پر سہاگا بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام تعطل کا شکار ہے اور جنوری میں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ گزشتہ جمعرات کو IMF کے پاکستان میں کنٹری چیف ناتھن پورٹر کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ IMF انرجی سیکٹر میں سبسڈی، مالیاتی خسارے کی روک تھام اور مصنوعی ایکسچینج ریٹ پر کسی لچک کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے IMF نے 3 ہفتوں کا ٹائم فریم دیا ہے۔ خاص طور پر مصنوعی ایکسچینج ریٹ پر IMF سخت ناراض ہے۔ IMF نے آمدن اور اخراجات میں توازن کے لیے اس مالی سال 800 ارب روپے کے نان ٹیکس ریونیو یعنی منی بجٹ کا مطالبہ کر رکھا ہے، لیکن معاشی فیصلوں میں ٹال مٹول یا مبینہ وعدہ خلافی کی وجہ سے شہباز حکومت کے IMF سے تعلقات کی سرد مہری اب کشیدگی میں بدلتی جا رہی ہے۔ دراصل وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF سے فریکوینسی نہیں مل رہی ہے۔ وزیر اعظم کچھ کہتے ہیں، وزیر خزانہ کا موقف کچھ اور ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ 3 ماہ کے دوران 8 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ گویا قرضوں کی ری شیڈیولنگ اور ری سٹرکچرنگ کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اس وقت پاکستان پرانا قرض چکانے کے لیے نیا قرض لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں، کیونکہ IMF پروگرام کی بحالی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق IMF پروگرام کی بحالی کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں۔ بلا شبہ پاکستانی معیشت کو سدھارنے کے لیے IMF کی شاہراہ پر گامزن ہونا وقت کا تقاضا ہے۔